آج 3 سفر شروع ہو گیا ہے، سفر کا تیسرا دن۔ تو جس طرح جو میسج تھا اس میں بھی لکھا تھا کہ آج روایات کے مطابق 3 سفر 4 یا یکم سفر حضرت سیدنا امام زید شہید علیہ و علی جدہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد سب سے دردناک شہادت حضرت امام زید کی ہے۔ امام علی مقام کا جسم مبارک دفن تو ہوا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہیں اور دفن، جسم کہیں اور دفن، 3 دن تک لاشیں میدان میں پڑی رہیں، لیکن امام زید یہ امام حسین کے پوتے ہیں، یہ جب شہید ہوئے 50 مہینے تک سولے پہ آپ کا جسم لٹکا رہا، 50 مہینے تک سولے پہ آپ کا جسم مبارک لٹکا رہا۔ اور ابو جعفر منصور نے جو بادشاہ تھا وہاں قریب تک لوگوں کو اتارنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ کہانی نہیں ہے کہ کسی وعظ کی کتاب میں ہو، ابن کثیر سے لے کر ابن حجر عسقلانی تک سب نے یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ امام زید یہ امام حسین کے پوتے ہیں اور امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ 46 سال آپ کی عمر مبارک تھی، آپ جہاد کے لیے ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ سے فتویٰ لیا گیا کہ آپ کوئی فتویٰ دیں کہ حکومت کے خلاف اٹھنے سے باغی جو ہو جائے اس کی سزا کیا ہے، اور زید بن زین العابدین بن حسین کی سزا کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ بغاوت نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ اور یہ جہاد کیا ہے؟ فرمایا یداہی خروج رسول اللہ یوم بدر، زید کا ساتھ دینا ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا ساتھ دینا۔ اس فتوے کی بنا پر امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے امام زید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، الملل والنحل امام شہرستانی کی۔ امام ابو حنیفہ نے جیل سے 30,000 درہم تحفے کے طور پر امام زید کو بھیجے کہ اپنے جہاد میں استعمال کریں۔ آپ کی قرآن پاک کی تفسیر بھی غریب القرآن کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک آپ کی کتاب ہے القلہ والکسرہ، اس میں 70 قرآن پاک کی آیتوں سے 70 آیتوں سے یہ ثابت کیا، ضروری نہیں ہے کہ جدھر سارے لوگ ہوں حق ادھر ہو، کبھی تھوڑے ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ القلہ والکسرہ آپ کی کتاب ہے۔ سیدنا امام زید یہ اتنی عظیم ترین شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جب حدیثوں کو آپ پرکھتے ہیں جن لوگوں نے بیان کیا ان کے حالات جو پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ جن لوگوں نے حدیثیں بیان کیا ان کے حالات کیا ہیں، وہ سچے تھے جھوٹے تھے کیسے لوگ تھے، یہ امام جمال الدین یوسف المزی کی یہ سب سے بڑی کتاب ہے اسماء الرجال پر۔ اس کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 700 ہے۔ اس میں ایک تو حضرت امام جعفر صادق کی گواہی امام زید کے بارے میں۔ ایک شخص نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں، اے امام جعفر صادق، وہ آپ کے چچا حضرت امام زید کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا سنو، میرا چچا جو زید ہے بری اللہ ممن برئ منہ، جو زید سے نفرت کرے خدا اس سے نفرت کرے۔ وَكَانَ وَاللَّهِ أَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللَّهِ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا کی قسم پورے خاندان نبوت میں اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم زید ہے۔ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا زید ہے۔ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ فِينَا لِدُنْيَا وَلَا آخِرَ لِمِثْلِهِ، زید تو شہید ہو گئے
اور اپنے جیسا نہ دنیا میں کوئی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، نہ آخرت کے لیے، نہ دین میں کوئی ان جیسا بعد میں ملے گا، نہ دنیا میں کوئی ان جیسا بعد میں ملے گا۔ اوصلنا للرحم، رشتہ داری کے معاملہ میں سب سے زیادہ وہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ، ہمارے خاندان نبوت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام زید بن علی ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 سفر کو جب آپ شہید ہوئے، یہ اس تحقیق کے مطابق 3 سفر آپ کی شہادت ہے۔ آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ جریر بن اعظم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک سولی پہ لٹکا دیا گیا، آپ کے جسم مبارک سے آخر میں کپڑے بوسیدہ ہو کر گر گئے، تو ایک مکڑی نے جالا تن دیا اور آپ کی شرمگاہ کسی کو نظر نہ آئی۔ آپ کا جسم مبارک لٹکا ہوا تھا۔ جریر بن اعظم کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کأنہ متساند الی خشبۃ زید بن علی، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ زید بن علی جس سولی پہ لٹکے ہوئے تھے اس کو رسول پاک نے نیچے سے ہاتھ دیا ہوا تھا اور فرماتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی، میری اولاد میری امت کے ساتھ، کہ میری امت میری اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر جو قدیم کتابوں میں ایک کتاب ہے امام خوارزمی کے الموفق، اس میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ جب بھی امام زید کا ذکر آتا تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور قرآن مجید سے اتنا تعلق تھا، آپ کا لقب ہی حلیف القرآن، قرآن سے اتنا تعلق تھا۔ جب قرآن مجید کے نسخے چھپے ہوئے نہیں تھے، ہر ایک کے گھر میں قرآن مجید نہیں ہوتا تھا، جب امام زید کسی گاؤں میں جاتے، کسی شہر میں جاتے، لوگوں نے پوچھنا ہوتا کہ زید کہاں ہے، تو آگے سے جواب آتا جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا زید اس گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے ظالم حکومت کے خلاف جہاد کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ دے۔ آپ کے ساتھیوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارا ساتھ یہ ہے کہ آپ ابو بکر و عمر کو برا کہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، وہ میرے نانا کے وزیر تھے اور علی ابن ابی طالب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو آپ نے فرمایا انتم الروافد، تم ساتھ چھوڑنے والے ہو۔ آج تک اس فرقے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو امام زید خود یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی افضلیت کے قائل تھے، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کا خیال کیا اور اس پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت خاندان نبوت میں امام ابو حنیفہ جیسے بندے نے جن کی بیعت کی۔ عماد الدین حنبلی کی کتاب ہے 8 جلدوں میں شذرات الذاب، اور میرے پاس موجود ہے، ابھی وہ لائبریری بکھری ہوئی ہے، کتابیں ڈھونڈنے میں مشکل آتی ہے، یہ بھی میں ابھی اوپر سے ڈھونڈ کر لایا تھا مغرب کے بعد، وہاں میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حنبلی لکھتے ہیں کہ اگر اولاد آدم کے ذہین ترین بندوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک، وہ کہتے ہیں ذہین ترین بندوں کی فہرست بنائی جائے تو نبیوں کے بعد پہلی صف میں امام ابو حنیفہ کا نام آئے گا۔ اتنے ذہین، جن لوگوں نے فقہ حنفی کو پڑھا ہے اور امام ابو حنیفہ کے اصولوں کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا، مجھے جو کچھ ملا ہے اہل بیت کے گھر سے ملا ہے۔ تو آج امام زید علیہ السلام کی یہ شہادت کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔